السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز فجر اسی وقت پڑھیں گے جب آپ فجر کے لیے اٹھیں گے۔ جو لوگ اس وقت نہیں اٹھتے وہ بہت بڑا نقصان کر لیتے ہیں۔ لہذا دن کا آغاز فجر کی نماز سے۔ فجر کی نماز پہلی نماز ہے صبح کی، اس کی بڑی امپورٹنس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے انہیں ادا کیا اور ان کا حق ہلکا سمجھتے ہوئے ان میں سے کچھ ضائع نہ کیا تو اللہ تعالیٰ کا اس کے لیے قیامت کے دن یہ عہد ہے کہ اس کو جنت میں داخل فرمائے، اور جس نے ان کو ادا کیا مگر ان کا حق ہلکا سمجھتے ہوئے، معمولی چیز سمجھتے ہوئے نماز کو ان میں سے کچھ ضائع کر دیا تو اللہ کا کوئی وعدہ نہیں، چاہے تو عذاب دے چاہے تو معاف کر دے۔ تو اس لیے دن کا آغاز اللہ کی نافرمانی سے نہیں کرنا۔ کس سے کرنا؟ فرما برداری سے۔ اور فرما برداری میں پہلی فرما برداری نماز۔ پہلا سوال قیامت کے دن نماز کا ہوگا۔ اگر اسی ٹیسٹ میں فیل ہو گئے تو آگے اور مشکلات ہو جائیں گی۔ اللہ سبحانہ وتعالی دن میں 2 بار فرشتوں سے بندوں کی نماز کے بارے میں خبر لیتے ہیں، ایک فجر اور ایک عصر۔ وہ پوچھتے ہیں جب تم گئے تھے ان کے پاس تو کیا کر رہے تھے؟ فرشتے بتاتے ہیں وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ جب تم نکلے تو کیا کر رہے تھے؟ کیونکہ عصر اور فجر میں شفٹ چینج ہوتی ہے فرشتوں کی۔ عصر کے وقت رات کے فرشتے آ جاتے ہیں ڈیوٹی پر، اور فجر کے وقت دن کے فرشتے آ جاتے ہیں۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے انہیں اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور اس حال میں ان کے پاس پہنچے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ فجر کی نماز کے بارے میں آتا ہے وہ آدمی ہرگز آگ میں نہیں جائے گا جس نے سورج نکلنے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھی، یعنی فجر اور عصر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ شام تک اللہ کے ذمے ہے، یعنی اللہ کی حفاظت میں ہے۔ تو فجر کی نماز بہت امپورٹنٹ نماز ہے، اور نماز پڑھنے والے سے اللہ کا رزق کا وعدہ ہے۔ اس لیے خود بھی نماز ادا کریں اور گھر والوں کو بھی اٹھائیں، پیار سے، محبت سے، امپورٹنس بتا کے کہ وہ سوتے نہ رہے، کیونکہ اس کی نحوست ہوتی ہے۔ فجر کی نماز میں 2 سنتیں پڑھنا بہت ضروری ہے۔ کچھ لوگ صرف فرض پڑھتے ہیں نا، تو فجر میں آپ سنت نہیں چھوڑ سکتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بتاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں دنیا اور جو کچھ اس میں اس سے بہتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 رکعتوں کو دنیا کی ہر چیز سے قیمتی قرار دیا۔ اور جو سویا رہے اس کے بارے میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسے آدمی کا ذکر کیا گیا جو رات سے صبح تک سوتا ہی رہا۔ آپ نے فرمایا یہ ایسا شخص ہے جس کے کان، یا فرمایا دونوں کانوں میں شیطان پیشاب کرتا ہے، یعنی غافل ہو جاتا ہے پھر۔ اور اسی طرح ایک اور خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں آپ کو دکھایا گیا کہ ایک شخص تھا جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا۔ وہ قرآن کا حافظ تھا لیکن قرآن سے غافل ہو گیا اور فرض نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا، یعنی نماز نہیں پڑھتا تھا اور سویا رہتا تھا۔ نماز پڑھتے ہوئے ایک چیز یہ بھی خیال کرنی ہے کہ خشوع کے ساتھ نماز پڑھنی ہے۔ خشوع کا مطلب رونا نہیں ہوتا بلکہ دل کا متوجہ ہونا ہوتا ہے، یعنی شعور کے ساتھ رب سے مناجات کریں، اطمینان اور خشوع سے سجدہ کریں، یعنی پورے سکون کے ساتھ، کیونکہ ایک سجدے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایک درجہ بڑھا دیتے ہیں اور ایک گناہ مٹ جاتا ہے۔ نماز کے فوراً بعد کیا کرنا چاہیے؟ اذکار، شابش۔ نماز کے بعد اگر کوئی مصلی پر بیٹھا رہے تو جب تک اس کا وضو نہیں ٹوٹتا فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس کی بخشش فرما دے، اے اللہ اس پہ رحم فرما۔ یعنی آپ مصلی پہ بیٹھے ذکر کر رہے ہیں، تسبیحات پڑھ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، اور فرشتہ آپ کے لیے دعائیں کرنا شروع ہو گیا ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو فرشتوں کی دعائیں لینی چاہیے۔ اسی طرح ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار
اللہ اکبر پڑھنا چاہیے، اور آخر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھا جائے تو جو ایسا کرے گا اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. ٹھیک ہے، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو. کتنی بڑی بات ہے نا یہ، اس لیے اس کا اہتمام کیا رکھنا ہے. اگر کسی وجہ سے آپ مصروف ہیں 33 بار نہیں پڑھ سکتے تو 10 بار بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر یہ کہ انگلیوں پر تسبیح کریں، کیونکہ انگلیاں قیامت کے دن کیا کریں گی؟ گواہی دیں گی. ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی ضرور پڑھیں. اس کا فائدہ کیا ہے جی؟ ایسے شخص کو موت کے علاوہ کوئی چیز جنت میں لے جانے سے نہیں روک سکتی. اتنا بڑا اجر و ثواب. میں یہ ساری باتیں اس لیے کر رہی ہوں کہ آپ اپنا جائزہ لیں. اگر کوئی چیز چھوٹ گئی ہے، بھول گئی ہے، پتہ ہے لیکن کرتے نہیں، تو کرنا شروع کر دیں. وہ دن جس میں یہ باتیں کریں گے آپ، اس کی نسبت بہت زیادہ اجر و ثواب والا ہوگا جس میں آپ یہ نہیں کریں گے. دنیا کے کام کبھی ختم نہیں ہو سکتے، لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے اذکار، اپنی عبادات کو بھولنا نہیں. اسی طرح ہم میں سے اکثر لوگ کہتے ہیں مجھے نظر لگ گئی، وہ فلانے نے جادو کر دیا، وہ گھر میں یہ شر ہو گیا. تو اس کا حل بتایا گیا ہے کہ ہر نماز کے بعد قل هو اللہ ایک دفعہ، قل اعوذ برب الفلق ایک دفعہ، اور قل اعوذ برب الناس ایک دفعہ پڑھیں. یہ نماز کے بعد پڑھنی چاہیے. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ بعض لوگ بیمار ہوتے ہیں، کوئی ایسی تکلیف ہوتی ہے ان کو سمجھ نہیں آتی، وہ پڑھ کے اپنے ہتھیلی پہ پھونک مار کے اپنے سر سے منہ اور پورے جسم پر اپنا ہاتھ پھیر لیا کرے. اس سے انشاءاللہ ان کا شر بھی دور ہو جائے گا، ان کی بیماری بھی ختم ہوگی. نماز کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ صبح شام کے اذکار، پروٹیکشن کی دعائیں. آپ میں سے کس کس کے پاس ایاک نستعین کتاب ہے؟ الحمدللہ کافی لوگوں کے پاس ہے. جس کے پاس نہیں، اگر آج آئی بھی ہے تو ضرور لے لیں. اور انگلش میں بھی ہے، اس میں ٹرانسلیٹریشن کی ہوئی ہے. اگر عربی نہیں پڑھ سکتے بچے تو ان کو انگلش میں پڑھنی آ جائے تو وہ بچوں کو ضرور ساتھ ساتھ سکھائیں. ہر ماں خود اپنے پڑھنے کے ساتھ اپنے بچوں کو بھی سکھائے. تو اگر زبانی یاد نہیں تو دیکھ کے پڑھ لیجئے. انشاءاللہ جب آپ پروٹیکشن کی دعائیں پڑھیں گے تو آپ نظر سے، حسد سے اور بہت سے شر سے بچ جائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ ایسا نہیں کہ لوگوں کی نظر تیز ہوتی ہے، ایسا ہے کہ ہمارے اوپر پروٹیکشن وال نہیں ہوتی کیونکہ ہم اذکار نہیں کرتے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اگر کوئی شخص آپ میں سے جیسے بزرگ خواتین ہیں جن پہ بچوں کی، چھوٹے بچوں کی ذمہ داری نہیں یا گھر کے بہت سارے کام کاج نہیں، تو وہ فجر کی نماز سے سورج طلوع ہونے تک بیٹھے رہیں مصلی پر. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے پھر بیٹھا اللہ کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج نکل آئے، پھر 2 رکعتیں پڑھے اشراق کی، یعنی اس کے لیے ایک حج اور عمرے کا ثواب ہے. کوئی معمولی اجر ہے؟ کتنا بڑا اجر کما لیتے ہیں وہ لوگ جو تھوڑا صبر سے بیٹھے رہتے ہیں فجر کے بعد اور نفل پڑھ کے اٹھتے ہیں، اور 2 رکعتیں ہی پڑھنی ہوتی ہیں. تو انسان کا دل، اس کی روح، یہ سیراب ہو جاتے ہیں ان اعمال سے جو ابھی تک میں نے آپ کو بتائے. آپ کے لیے خیر و برکات کے دروازے کھل جاتے ہیں، دنیا اور آخرت میں سلامتی کا ذریعہ ہے، عظیم اجر و ثواب کا ذریعہ ہے. شر کے آنے سے پہلے، تکلیف کے آنے سے پہلے، واقع ہونے کے بعد اسے ہٹانے کا ذریعہ ہے یہ دعائیں. یہ جو میں بتا رہی ہوں نا پروٹیکشن کی دعائیں جو ہیں. رب کے سامنے فقر اور عاجزی کا اظہار بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف بھی ہے. اور یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی دشمن سے بچنے کے لیے اپنے آگے کوئی وال کھڑی کر لے. تو انشاءاللہ اگر ساری نہیں بھی پڑھ سکتے تو معوذتین، بسم اللہ الذی لا یضر، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اور کچھ اور مختصر دعائیں پڑھ کے اپنے اوپر بھی پڑھیں اور بچوں کو بھی پڑھنا سکھائیں. اس کے بعد کیا کریں گے یہ بتائیے؟ تلاوت کریں، چاہے تھوڑی سی کیوں نہ کریں. اور اگر میں سمجھتی ہوں بچوں کے اسکول جانے کا وقت ہوتا ہے تو اپنی تلاوت کا وقت نہیں رہتا، پھر آپ کیا کریں؟
اپنے فون پر قرآن مجید کا کچھ نہ کچھ حصہ ریگولر لگا دیں. کوئی پورے قرآن کو ڈاؤن لوڈ کر لیں. اب تو ایسی ویب سائٹس بھی ہیں, وہاں سے آپ شروع کریں, الحمد سے الناس تک پورا کریں. ہر روز تلاوت لگا دی. بچے بھی تیار ہو رہے ہیں, آپ بھی کچن میں کام کر رہی ہیں اور ساتھ ساتھ تلاوت سنیں. کیوں؟ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور. بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں, اور تلاوت کا عربی میں معنی فالو کرنا بھی ہوتا ہے, سمجھ کے پڑھنا, اور انہوں نے نماز قائم کی اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے انہوں نے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کیا, وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو کبھی برباد نہ ہوگی. یہ لوگ اللہ کے ساتھ ایک بزنس کر رہے ہیں. یہ چیزیں یہ پڑھتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں, تو یہ اللہ کے ہاں ایسا اجر, اتنا پروفٹ پائیں گے کہ سوچ بھی نہیں سکتے, تاکہ وہ انہیں ان کے اجر پورے پورے دے اور اپنے فضل سے انہیں زیادہ بھی دے. بے شک وہ بے حد بخشنے والا نہایت قدردان ہے. تو پیاری بہنوں, تلاوت کو نہیں چھوڑنا, چاہے ایک صفحہ ہی کیوں نہ ہو, ایک ربع ہی کیوں نہ ہو, ہاف جز کیوں نہ ہو, ایک پارہ کیوں نہ ہو. میرے ایک بہنوئی تھے, فوت ہو گئے, اللہ تعالیٰ ان پہ رحم فرمائے. وہ چاند کی پہلی تاریخ کو پہلا سپارہ پڑھتے اور آخری کو آخری سپارہ پڑھتے, اور اس طرح ہر مہینے پورا قرآن ختم کر لیتے تھے. تو جن لوگوں کی بہت زیادہ مصروفیات ہیں, ریٹائرڈ لائف گزار رہے ہیں, ان کو کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کی تلاوت زیادہ کرنی چاہیے, کیونکہ قرآن جو ہے یہ غموں کا علاج ہے, شفا ہے, سکون کا ذریعہ ہے. اس لیے اس کو نہیں چھوڑنا. ایک حرف پڑھنے کا کتنا اجر ہے؟ 10 گنا. ایک حرف الف پڑھیں گے تو 10 نیکیاں, لام پڑھیں گے تو 10 نیکیاں, میم پڑھیں گے تو 10 نیکیاں. کیا کوئی اور کام کرنے سے اتنا پروفٹ آپ گین کر سکتے ہیں؟ نہیں. ہاں ایک مشکل ہے, کچھ لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا, یا ان کی تجوید ٹھیک نہیں, یا وہ ڈرتے ہیں کہ کوئی سن لے گا تو پھر کیا ہوگا. تو ایسی صورت میں ان کو اپنی تجوید ٹھیک کرنی چاہیے. اس کے لیے میں آپ کو ایک طریقہ بتاتی ہوں, اور وہ طریقہ ہے ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں, لرن قرآن. کس کس کے پاس ہے یہ ایپ؟ 8-10 لوگوں کے پاس ہے, زیادہ نہیں. آپ یہ ایپ اگر ڈاؤن لوڈ کر لیں. اچھا, قرآن پر آل کس کے پاس ہے؟ وہ بھی تھوڑے سے لوگوں کے پاس ہے. ان دونوں میں سے کوئی بھی ایپ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں. یہ آپ آئی فون پہ بھی کر سکتے ہیں اور اینڈرائڈ میں بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں آپ تجوید سیکشن پہ چلے جائیں. تجوید پہ جائیں گے تو وہاں آپ کو ایک ایک آیت کہلوائی ہوئی ملے گی. پہلے ٹیچر پڑھے گی, پھر پیچھے آپ پڑھیں گے. تو آپ کیا کریں, جب ٹیچر پڑھ رہی ہو غور سے سنیں, جب اسٹوڈنٹس آگے پڑھے آپ بھی ساتھ شامل ہو جائیں. تو اس طرح روز پڑھتے پڑھتے آپ کی تجوید ٹھیک ہو جائے گی. کیونکہ بعض کا جب انسان بڑا ہو جاتا ہے نا, تو اس کو شرم آتی ہے کسی کے پاس جا کے غلطیاں نکلوانے کی, یا ٹائم نہیں ہوتا, یا فیس نہیں دے سکتے, یا کوئی اور مسائل ہوتے ہیں. تو آپ قرآن مجید کھول کے بیٹھ جائیں, آڈیو لگا کے بیٹھ جائیں, اور 7 انگلی رکھ کے ایک ایک آیت کو پڑھ پڑھ کے یاد کریں, اس کے مخارج ٹھیک کریں, ادائیگی ٹھیک کریں. ٹھیک ہے. جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہو وہاں فرشتے حاضر ہوتے ہیں. ابو ہریرہ کہا کرتے تھے, بے شک قرآن پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے. اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں, شیاطین اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں, اور اس کی خیر و برکت بڑھ جاتی ہے. یعنی اس گھر میں خیر و برکت ہوتی ہے جس میں کیا ہوتا ہے؟ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. آج آپ دیکھیں ہمارے بچے ویڈیو گیمز کے پیچھے دیوانے ہیں, قرآن پڑھنے کے لیے تیار نہیں. ہم اپنے پیچھے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ آپ کو پتہ نا, جب بچے قرآن پڑھتے ہیں تو ماں باپ کو بھی ثواب ملتا ہے, کیونکہ انہوں نے ان کو پڑھوایا. لیکن اگر ہمارے بچے قرآن ہی نہیں پڑھ رہے تو مرنے کے بعد کون ہمارے لیے دعائیں کرے گا؟
کون ہمارے لیے کچھ کرے گا؟ تو اس لیے پیاری بہنوں، آپ ان کے لیے عملی نمونہ بنو، رول ماڈل بنو. آپ گھر میں ان کے بیچ میں بیٹھ کے تلاوت کرو، سیکھو. اگر نہیں تو انہیں بتایا میں اب دیکھو اس ایج میں سیکھ رہی ہوں، چلو ہم سب مل کے سیکھتے ہیں. ان کو بھی ساتھ بٹھا لیں. چھوٹی سی گھر میں کلاس بنا لیں، 2-3 بچے اور آپ خود بیٹھ جائیں. اگر آپ کے ہسبینڈ بھی ساتھ بیٹھ جائیں تو بہت ہی اچھا ہے. اگر یہ نہیں ہوتا تو کوئی ٹیچر ہائر کریں جو گھر پہ آئے، یا آپ اس کے پاس لے جائیں یا آن لائن پڑھائیں. لیکن اس فریضے سے آپ نے کوتاہی نہیں کرنی کہ بچوں کو قرآن سکھا کے جانا ہے دنیا سے. اور جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ اپنے رہنے والوں کے لیے تنگ ہوتا ہے، نحوست ہوتی ہے اس میں. فرشتے اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں، شیاطین آ جاتے ہیں اور اس گھر کی خیر و برکت کم ہو جاتی. تب ہمارے اوپر ہے نا، ہم کیا چاہتے ہیں. قرآن مجید صرف موبائل سے نہیں پڑھیں، وہ بھی ٹھیک ہے اگر نسخہ نہیں ہے آپ کے پاس، لیکن مصحف ہونا چاہیے. اور مصحف کو اپنے سرانے رکھا کریں. سرانے سے مطلب بیڈ سائڈ ٹیبل ہے نا، وہاں رکھا کریں، کیونکہ قبر میں بھی قرآن سرانے کی طرف سے آئے گا اور بچائے گا. اگر دنیا میں ساتھ نہیں رکھا نا، قبر میں نہیں آئے گا. سمجھ آ گئی بات؟ تو ابھی سے اس کو پاس رکھے، ساتھی بنائیں، تاکہ قبر میں بھی وہ آپ کے ساتھ ہو. حدیث میں آتا ہے آدمی کو جب اس کی قبر میں لایا جاتا ہے تو فرشتہ اس کے سر کی طرف سے عذاب دینے کے لیے آتا ہے، تو تلاوت قرآن اسے دور کر دیتی ہے. قبر میں عذاب نہیں دینے دیتے، وہ کہتے پیچھے جاؤ. جب فرشتہ سامنے آتا ہے تو صدقہ اسے دھکیل دیتا ہے. جب پاؤں کی طرف آتا ہے تو مساجد کی طرف جانا اس کو دھکیل دیتا ہے. ٹھیک ہے؟ پھر آپ دیکھیے کہ تلاوت کر لی آپ نے، تو آپ اب اٹھ کے 2 نفل پڑھ لیں اگر آپ نے پہلے نہیں پڑھے تلاوت سے، ورنہ فجر کی نماز پڑھ کے تلاوت شروع کر دیں اور پھر اشراق کے نفل پڑھ لیں، تو ٹائم بھی پاس ہو جائے گا، حج عمرے کا ثواب بھی ملے گا. یہ 2 نفل جو ہیں سارے جوڑوں کا صدقہ ہے. میں اکثر لوگوں کو بتاتی ہوں اگر آپ کے جسم میں آپ کو جوائنٹس پین ہے تو آپ یہ تجربہ کر کے دیکھیں، اپنے سارے جوڑوں کا صبح صبح صدقہ دیں، 2 نفل پڑھیں، آپ کی تکلیف دور ہو جائے گی، کیونکہ میں نے یہ پرسنلی ایکسپیرینس کیا. پھر آپ دیکھیے ہر روز اپنے نفع مند علم میں اضافہ کریں، چاہے کوئی اچھا لیکچر سنیں، چاہے کوئی کلاس جوائن کریں، چاہے کوئی کتاب پڑھیں. تو علم نافع جو ہوتا ہے وہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک دینی اور شرعی علم جس میں ہم قرآن کا ترجمہ سیکھتے ہیں، تفسیر سیکھتے ہیں، جس میں ہم دعائیں سیکھتے ہیں، جس میں ہم نماز کا طریقہ سیکھتے ہیں، سیرت کے بارے میں سیکھتے ہیں، احادیث پڑھتے ہیں. یہ دینی علوم ہیں. اور دنیاوی علم جس سے انسان دوسروں کو فائدہ پہنچا سکے، جیسے طب ہے، ڈاکٹر بننا ہے، بزنس ہے، ایگریکلچر ہے، انڈسٹری کے بارے میں جاننا، آئی ٹی کے بارے میں، یہ ساری تعلیم حاصل کرنا تاکہ آپ دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچا سکیں اور اپنی ارننگ بھی کر سکیں. تو یہ بہت فائدے کی چیز ہے کہ اب آپ نے نماز، قرآن تلاوت، اشراق سب کر لی. اب یا اپنی جاب پہ جائیں یا پھر اگر گھر میں ہیں تو گھر کے کام کاج کریں اور اس کے بعد اپنا نالج بھی بڑھائیں. اس کے لیے آپ سیکوینس کے ساتھ لیکچر سنا کریں. کبھی حدیث جیسے شروع کر لی ہے تو وہ سارے لیکچرز پورے کر لیں، ہر روز ایک ایک کر کے. اگر تفسیر شروع کر لی ہے تو اس کو شروع کر کے آگے تک لے جائیں، لیکن اپنے علم میں پختگی لائیں. اور اگر ہو سکے تو کوئی نہ کوئی کلاس جوائن کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت اس لیے مسجد کی طرف نکلا کہ بھلائی سیکھے یا سکھائے تو اس کے لیے پورا حج ادا کرنے والے کے مثل اجر ہے. اتنا بڑا اجر ہے. یاد رکھیے علم سیکھنے اور سکھانے کے لیے وقت مقرر کریں، جگہ مقرر کریں، ورنہ اگر آپ صرف چلتے پھرتے ہی سن رہے ہیں تو پکا علم نہیں آئے گا. کوئی بات سمجھ آئے گی، کوئی نہیں آئے گی. نہ ہونے سے بہتر ہے کچھ تو سن لیں، لیکن گھر میں بھی ٹیبل چیئر سیٹ کر کے رکھیں اور اپنا لیپ ٹاپ سیٹ کریں اور کوئی آن لائن کلاس جوائن کر لیں یا پھر گھر میں پڑھیں، خود سے سیلف اسٹڈی کریں، لیکن ٹائم اور پلیس، زمان اور مکان مقرر کریں. اس سے آپ کی گروتھ ہوگی. جتنا جتنا آپ سیکھتے جائیں گے آپ نیکیوں میں آگے بڑھتے جائیں گے، برائیوں سے دور ہوتے چلے جائیں گے.
پھر آپ دیکھیں کچھ بہنیں ناشتہ نہیں کرتی، وہ کہتی ہیں کہ موٹے ہو جائیں گے اور چھوڑو پرے، لیکن ناشتہ ضرور کریں. آپ کو کام کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، جاب پہ جانے کے لیے انرجی چاہیے. چاہے چند کھجوریں ہی کیوں نہ کھا لیں، کھجور پانی لے لیں، کچھ اور سیڈز وغیرہ لے لیں، نٹس لے لیں، جو بھی آپ کو پسند ہو. اگر دودھ پسند ہے تو زیادہ دودھ اور کم چائے ڈال کے پی لیں. بہت سے لوگ صرف کافی پی لیتے ہیں، تو وہ درست نہیں کہ آپ اپنے آپ کو صرف ایسی چیزوں پر کہ جو آپ کے اندر کیفین ڈالے اور آپ صرف اس کی وجہ سے ایکٹیو اور غذائیت نہ ہو، تو آپ دیکھیں کہ پھر آپ سے بہت سے کام ہو نہیں پاتے، آپ جلدی تھک جاتے ہیں. تو اس کو بھی بچائیے. اپنے جسم کی حفاظت بھی عبادت ہے.